الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے. 1444 ہجری ہے، اور اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. اور اسلامی سال کا آخری مہینہ کیا ہے؟ ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے اسلامی سال اور محرم سے شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو ذی الحجہ کے اندر میں نے شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، ان کی سیرت. چونکہ انسانیت میں عثمان غنی وہ ہستی ہیں کہ جن کے نکاح میں امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں آئی ہیں. تاریخ انسانیت میں ایسا کوئی شخص نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. واحد حضرت عثمان ہیں. تو ان کی شہادت کا ذکر ہوا. 18 ذو الحجہ تھی اور 1 محرم الحرام یہ شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے. تو اگر دونوں کو دیکھا جائے تو فاروق اعظم خلیفہ ثانی ہیں اور حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث ہیں. کتنے؟ اور ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہیں، علی المرتضیٰ خلیفہ رابع ہیں. تاریخ اسلام کو دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامی سال کا آغاز بھی دین کے لیے قربانیوں سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا اختتام بھی دین کے لیے قربانیوں سے ہوتا ہے.
یکم محرم الحرام شہادت پاتے ہیں خلیفہ ثانی سسر پیغمبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسلامی سال کے آخری مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پاتے ہیں۔ ہری پور والوں، سیرت فاروق اعظم پر میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، دو جمعے لگاتار۔ آج ایک مختلف پہلو سے تھوڑا سا ذکر کروں گا اور آپ کی توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ایک تاریخ رکھتی ہیں، اور جتنا ان پہ لکھا جا چکا ہے، کتابوں کے انبار ہیں کئی جلدوں میں، لیکن اللہ گواہ ہے جب بھی ان کی سیرت کو جب بھی مطالعہ کرو گے آپ کو ایک نئے انداز میں علوم اور حکمتیں آپ کو ملیں گی۔ اور جس طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے شان اور شوکت بنایا، کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ اکثر ایک جملہ لوگ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم مراد پیغمبر ہیں؟ کیا ہیں؟ یہ لفظ سنا ہے نا، مراد نبی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی باقی صحابہ مرید پیغمبر اور فاروق اعظم مراد پیغمبر، یعنی پیغمبر نے جن کو اللہ سے مانگا ہے، کیا نام لے کر مانگا ہے، وہ فاروق اعظم ہے۔ لیکن اگر میں وہ حدیث پوری پڑھ دوں تو میں اس سے بڑھ کر ایک جملہ اور بھی کہہ دوں گا کہ جس سے فاروق اعظم کو مراد پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بأحد العمرین، ایک اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین، اللہ دو ہستیاں ہیں، دو شخصیتیں ہیں بڑی شان والی، قوت والی، ایک ابو جہل ہے، کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابن ہشام ہے، اور دوسرا ابن خطاب ہے۔ لیکن میرے اللہ، میری التجا ہے جو ان دونوں میں سے آپ کو محبوب ہو اسے اسلام کی شان بنا دے۔ بے احب الرجلین، ان دونوں میں سے اللہ جو آپ کو محبوب ہو اسے اسلام کی شان بنا لیجئے۔ ادھر دعا ہوتی ہے اور ادھر فاروق اعظم کو اللہ ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں۔ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے دعائے پیغمبر سے کہ عمر صرف مراد پیغمبر نہیں، عمر تو محبوب خدا بھی ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو آپ کو اللہ پسند ہو وہ عطا فرما۔ تو رب کو عمر پسند تھا، جس کو عمر پسند نہیں اس کو پیغمبر پسند نہیں ہو سکتا، جس کو عمر پسند نہیں اس کو اللہ بھی پسند نہیں ہو سکتا، جس کو عمر پسند نہیں اس کو اسلام کی شان پسند نہیں ہے، اور جس کو اسلام کی عزت اور شان پسند نہ ہو بھلا وہ اسلام کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ عمر تو اسلام کی شان بن کے آیا ہے۔ اور عجیب بات، آپ نے فاروق اعظم کے ایمان لانے کا واقعہ سنا ہوگا، جی طالب علمی میں ہم بھی سناتے تھے، کیا کہ جی اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے نکلے، راستے میں کسی نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ جی نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کی بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں۔ اچھا، پلٹتے ہیں، بہن کو اور بہنوئی کو مارتے ہیں۔
سنا ہے یہ واقعہ؟ مارتے مارتے بہن نے کلمہ نہیں چھوڑا، کہا اچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تم نے قرآن کے اوراق نکالے، فاروق اعظم نے غسل کیا اور پڑھے تو ایمان لے آئے۔ ہم یہ بیان کرتے، لیکن کویت کا ایک خبیث انسان ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اس کا بیان میں نے سنا۔ اس وقت مجھے ایک جستجو پیدا ہوئی، اس نے بیان کے دوران یہ جملہ کہا کہ جو پیغمبر سے ساری زندگی دعوت نہیں مانتا رہا، قرآن سن کے ایمان نہیں لایا، ایک لڑکی سے قرآن سن کے ایمان لے آیا۔ جب یہ جملے کہے، مجھے اس دن جستجو لگی کہ اس واقعہ کی حقیقت تک پہنچا جائے۔ میں نے سیرت کی کتابوں کو، احادیث کی کتابوں کو پھرولا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ واقعہ منکر ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ جسے آج سارے ہی بیان کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ تو پھر صحیح واقعہ کیا ہے ان کے ایمان لانے کا؟ ذرا وہ سن لیجئے۔ مسند احمد ابن حنبل کے اندر ایک تابعی نقل کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم سے، وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کو چھیڑنے کے لیے میں گھر سے ان کے پیچھے نکلا، خدا را دل و دماغ حاضر رکھیے، چھیڑنے کے لیے نکلا، اللہ کے پاک پیغمبر آگے ہیں، میں ان کے پیچھے ہوں۔ چلتے چلتے نبی کریم حرم میں داخل ہوتے ہیں، مطاف میں پہنچتے ہیں، اللہ اکبر نماز شروع کر کے قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھہر جاؤ، دل میں سنو تو صحیح نا، یہ کہتے کیا ہیں، پڑھتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں فاروق اعظم جب میں نے لسان نبوت سے قرآن سنا، اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان پر سورۃ الحاقہ کی تلاوت جاری تھی۔ کون سی؟ بولو بولو، سورۃ الحاقہ 29واں پارہ، سورۃ القلم کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر شروع کرتے ہیں الحاقۃ مالحاقہ وما ادراک مالحاقہ۔ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے جب کئی آیات پڑھ چکے ہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے کہا عرب تو ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے، میں نے قرآن کی فصاحت کو، بلاغت کو، اسلوب کو، انداز کو دیکھا، میں نے کہا واقعی شاعری لگتی ہے۔ فوراً جب میں نے کہا یہ شاعری ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان پر، اس وقت سورہ حاقہ کی یہ آیت جاری ہوگی، فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ فرمایا یہ تو معزز رسول کا فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعری کا کلام کسی شاعر کا قول نہیں ہے، بہت تھوڑے ہو جو تم ایمان لاتے ہو۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ شاعری ہے، ادھر لسان نبوت پہ جاری ہو گیا کہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ کہتے ہیں فوراً میرے دل میں دوسرا خیال آیا، شاعری نہیں، یہ تو کسی کاہن کا، نجومی کا کلام ہے، کیونکہ نجومیوں کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگوں کی دلوں کی باتیں جانتے ہیں، تو میرے دل کی بات یہ کیسے سمجھ گئے؟ لگتا ہے کسی کاہن کا کلام ہے۔ کہتے ہیں فوراً اللہ کے پیغمبر کی زبان پہ دوسری آیت جاری ہو گئی، فرمایا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔
یہ کاہن کا کلام اور قول نہیں ہے، بہت تھوڑے ہو جو تم ایمان لاتے ہو۔ کس کا کلام ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ادھر تلاوت مکمل ہوئی، ادھر سید فاروق اعظم فرماتے ہیں فَوَقَعَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي كُلَّ مَوْقِعٍ، نماز مکمل نہیں ہوئی تھی، ایمان میرے دل میں جڑیں مضبوط کر گیا۔ فرمایا یہ ان کے ایمان لانے کا جو صحیح واقعہ ہے، باقی جتنی کہانیاں روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان میں سے زیادہ تر جو مضبوط ہے وہ یہ واقعہ ہے، لیکن اس کو ہٹا کے تو فاروق اعظم کا وہ رنگ پیش کر دیا کہ بہن کو مارا اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، جبکہ یوں لگتا ہے کہ باہر کے کسی شخص کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ آپ کی بہن مسلمان ہوگی اور فاروق اعظم کو اپنی بہن کا پتہ نہیں چلا، جبکہ صحیح بخاری کے اندر دوسری حدیث موجود ہے کہ خود فاروق اعظم کے بہنوئی کہتے ہیں، جن کے اوپر یہ پوری کہانی انہوں نے بنائی، کہ فاروق اعظم میرے ایمان لانے کا انہیں پتہ تھا، وہ اکثر اوقات مجھے رسی سے باندھ دیتے تھے کہ کہیں نکل کے نہ چلا جائے پیغمبر کی مجلس میں۔ یہ ایسے ہی کوئی بائی چانس نہیں ہو گیا، ان کو پتہ تھا، اس لیے مجھ پہ پابندیاں لگاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہیں وہ عظیم ہستی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ میں یقین کیجئے واحد عجیب صحابی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کا محل اپنی آنکھوں سے جنت میں دیکھا ہے۔ واہ عمر، کیا شان ہے آپ کی! ان کا محل میرے پیغمبر نے دیکھا ہے اور بیان بھی کیا ہے، سنایا بھی ہے، اور واحد ہستی ہیں کبھی اللہ کے پاک پیغمبر خواب میں، یہ میرا اور آپ کا خواب نہیں ہے، یہ کسی مولوی اور پیر کا خواب نہیں ہے، یہ سید الانبیاء کا خواب ہے، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ تو آپ کبھی جنت میں ان کے محل دیکھتے ہیں اور کبھی یوں گویا ہوتے ہیں۔ او میرے صحابہ، فجر کی نماز پڑھتے اللہ کے پیغمبر نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کے کہتے من رعا منکم البارحہ، تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب تو نہیں دیکھی؟ اگر کسی صحابی نے خواب دیکھی ہوتی وہ اپنا خواب بیان کرتے، اور اللہ کے پاک پیغمبر اس کے خواب کی کیا بتلاتے؟ تعبیر بتلاتے۔ یہ تعبیر بھی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اخباروں میں بھی آتے ہیں جی تعبیر بتلانے والا، میں کبھی کبھی اس کو پڑھتا ہوں، ہنستا رہتا ہوں۔ ہر جگہ ایک تماشا بنا ہوا ہے، دین کا ہر طرف مذاق ہے، اور کسی نے تو خوابوں کو اپنا دین بنا رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے دین کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، عام لوگوں کی خوابوں پر نہیں ہے۔ ہاں، خوابوں میں سچی بھی ہوتی ہیں اور غلط بھی ہوتی ہیں، جھوٹی بھی ہوتی ہیں، کہ یہ آدمی بیمار ہوتے ہیں، معدے کا مریض ہوتا ہے، ہر رات خواب دیکھتا رہتا ہے۔ میرا ایک مقتدی تھا، وہ روزانہ کبھی اس کے پاس وہ لیپ ٹاپ ہوتا تھا، اس میں وہ ویڈیوز دیکھتا تھا، وہ افغانستان کی، امریکہ کو مار رہے ہیں فلاں کو، وہ ایک زمانے میں کافی جنگ جاری تھی، وہ ویڈیوز روزانہ دیکھتا۔ تو جب بھی مجھے حضرت جی آپ سے آج ایک کام ہے، میں نے کہا اچھا کیا کام ہے؟ گھر میں جی کعوہ بھی پلایا، جی رات کو میں نے خواب میں کلنٹن کو مارا ہے۔ اچھا کیا ہے، مارا ہے یار، چلو۔ پھر دوسرے بش کو مارا ہے فلاں۔ ایک دن میں نے اس کو کہا حضرت ایک دفعہ تو آپ نے اس کو مار دیا، ابھی تک مرا نہیں ہے۔
ہر روز مارتے. کہتے اس کی کیا تھا؟ میں نے کہا سارا دن وہی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہو تو خواب میں وہی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہے ٹریفک پولیس والا ہے, وہ کہتا ہے رات کو بھی کبھی کبھی خواب میں سیٹی بجاتا رہتا ہوں, ہاتھ ہلاتا رہتا ہوں, بھائی ادھر موڑو, ادھر کی گاڑیوں کو روکتا ہوں, ادھر موڑتا ہوں. گھر سے بھی کہتے ہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں خواب میں بھی آپ کی ٹریفک ٹھیک کر رہا ہوں. کچھ خوابیں یہ ہوتی ہیں اور کچھ خوابیں سچی ہوتی ہیں, لیکن تعبیر ہر ایرا غیرہ جان لے یہ نہیں ہے. خلیفہ منصور نے بھی تو خواب دیکھا. خواب میں بادشاہ دیکھتا ہے, ملک الموت نظر آ گیا, فرشتہ موت کا. اس سے پوچھ لیے جی میری عمر کتنی ہے؟ کیا میری عمر کتنی ہے؟ کب آؤ گے میری روح قبض کرنے؟ تو فرشتے نے آگے سے ہاتھ یوں کر دیا. کیا کہا؟ بس یہ بات کی, خواب ختم ہو گئی. صبح پریشان ہے, درباریوں کو بلایا, مولویوں کو, معبرین کو بلایا. یہ کیا تعبیر؟ کوئی کہنے لگا 5 دن رہ گئے نے, مر جائے گا, اور ڈر گیا. کسی نے کہا 5 ہفتے ہیں, کسی نے کہا 5 مہینے ہیں, کوئی 5 سال بتا رہا ہے. تسلی نہیں ہو رہی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ کی کروڑوں ہاں رحمتیں ہوں, کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس بات گئی, کہنے لگے او بادشاہ, او خلیفہ, تو بھی سادہ ہے, یہ لوگ بھی سادے ہیں. نہ 5 دن, نہ 5 ہفتے, نہ 5 مہینے اور سال, بلکہ ملک الموت نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ان 5 چیزوں میں شامل ہے. موت کا علم, کہ جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. سورہ لقمان کا آخری حصہ ہے, اس میں قرآن کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. بارش کب آئے گی, کتنی آئے گی, کس کا فائدہ ہوگا, کس کا نقصان ہوگا, اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس. کسی سادہ بچے کے ذہن میں آئے جی محکمہ موسمیات جو کہتی ہے, تو بھائی محکمہ موسمیات یقین نہیں کہتی ہے, کیا ہے؟ امکان ہے. کیا؟ اور کئی دفعہ امکان کہنے کے باوجود بھی بارش نہیں ہوتی. اور کبھی ہم میپ میں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کوئی امکان نہیں, ہو جاتی ہے. رمضان کا مہینہ تھا, نماز عصر پڑھی, شدید گرمی تھی. میں نے ایک مقتدی سے کہا محلے میں, میں نے کہا یار بتاؤ بزرگان موسمیات کیا کہتے ہیں, کوئی بارش کا امکان ہے؟ انہیں فوراً نکالا, کہتا ہے کوئی امکان نہیں. ادھر اس نے کہا کوئی امکان نہیں, ادھر افطاری سے پہلے اللہ نے برسات کر دی. کبھی وہ امکان بتلاتے ہیں. ابھی یہ چند دن کی بات ہے, کراچی پروگرام کے لیے گیا, یہاں سے بھی مجھے فون آ گیا, آپ کراچی میں تو انتہائی ہنگامہ, کہتے ہیں جی طوفان آ رہا ہے, ڈوب جائے گا آپ کا پروگرام ضائع. جس بیچارے نے پروگرام کیا وہ یہاں آتے رہتے ہیں جمعے کے لیے, بھائی حزب اللہ صاحب, وہ بھی پریشان, ان کو بھی کالیں آ رہی ہیں. مجھے کہنے لگا کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی میں تو آ گیا ہوں, پروگرام ہو یا نہ ہو میرا اجر تو اللہ دے گا مجھے, میں اس نیت سے آیا ہوں, باقی اللہ خیر کرے گا. تھوڑی دیر کے بعد جی پھر بریکنگ نیوز چل پڑی, کہتے ہیں جی وہ طوفانی جو ہوا کا دباؤ تھا وہ ٹل گیا, وہ کسی اور طرف چل گیا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم نے پروگرام کر. تو ان چیزوں سے قرآن کی بات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. وما ما فی الارحام, ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. آپ کہیں گے ڈاکٹر تو پہلے ہی بتلا دیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے. جی میں کہتا ہوں الٹرا ساؤنڈ قرآن کی بات کو چیلنج نہ کر سکتا, نہ کر سکتا ہے, نہ کوئی کر سکے گا. قرآن کہتا ہے ما فی الارحام,
الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتایا تو یہ غیب رہا؟ یہ تو دیکھ لیا نا، جب دیکھ لیا تو غیب تو نہیں رہا۔ دوسری بات کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ تو بتلا دے گا لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ نہیں بتلا سکے گا اندھا ہے بہرا ہے، یہ نہیں بتلا سکے گا زندہ پیدا ہوگا مر کے پیدا ہوگا، یہ نہیں بتلا سکتا کوئی دنیا کی مشینری نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو قرآن کہتا ہے ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا۔ تو آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے جی مجھے تو پتہ ہے کل میں اسکول ہی جانا ہے، میں جو ٹیچر ہوں کل چھٹی نہیں ہے۔ بھائی نہیں، کئی دفعہ ارادہ کر کے جانے والے راستے میں ہی مر جاتے ہیں، کل کا کسی کو پتہ۔ اور پانچویں بات وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کب مرے گا، کہاں مرے گا، زمین کے کس خطے پہ مرے گا، یہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہری پور والوں پیغمبر پاک نے فرمایا او میرے ساتھیوں کسی نے خواب تو نہیں دیکھا؟ صحابہ نے فرمایا ہم نے نہیں دیکھا۔ فرمایا تم نے نہیں دیکھا، میں نے تو دیکھا ہے، میں نے تو خواب دیکھا ہے۔ فرمایا بتلائیے آپ نے کیا خواب دیکھا؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا محشر کا میدان ہے، عجیب منظر ہے، لوگ جا رہے ہیں گروہ در گروہ گزر رہے ہیں، کوئی ننگا ہے، کسی پہ لباس آدھا ہے، کسی پہ لباس گھٹنوں تک ہے، کسی کا لباس ٹخنوں تک ہے۔ لیکن جب فاروق اعظم گزرے تو میں نے دیکھا کہ فاروق اعظم کا لباس اتنا لمبا ہے کہ فاروق پہلے جا رہا ہے، لباس پیچھے سے گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے۔ فرمایا فما اولتہ یا رسول اللہ، صحیح بخاری، آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا بتلائی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اولتہ بالدین، او میرے صحابہ میں نے اس کی تعبیر دین سے کی ہے۔ کسی کا دین اپنے وجود پر بھی نافذ نہیں ہوتا، کسی کا دین اپنے وجود پہ آدھا ہوتا ہے، لیکن فاروق اعظم وہ ہے کہ فاروق چلا جائے گا اس کے دینی نشانات پیچھے بھی باقی رہیں گے۔ فاروق اعظم کے دینی نشانات اللہ کی قسم آج تک ہیں اور چلتے رہیں گے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیرت کی بات کرنے لگا ہوں، چونکہ کچھ دنوں سے میں کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں حکمرانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہیں۔ کیا ہیں؟ دنیا میں جاؤ، عدالت کا کوئی نظام بنے اور رہنمائی چاہیے ہو تو فاروق اعظم کی سیرت کا مطالعہ کیے بغیر نظام عدل سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ اللہ گواہ ہے۔ اور توحید کی غیرت، اللہ اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دین کی غیرت اتنی ہے۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ جو جتنا حکمرانی کی طرف پہنچتا ہے غیرت پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے، اگر دیندار بھی چاہتا ہے تو دین پیچھے چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ فاروق اعظم کی غیرت دینی دیکھ لیجیے، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ منافق عبداللہ ابن ابی مر گیا، بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا اور اندر سے پکا مشرک اور بے دین تھا۔ جب مر گیا تو نبی علیہ السلام کے پاس ان کا بیٹا آیا، بیٹا سچا صحابی رسول تھا۔ فرمایا اللہ کے رسول باپ فوت ہو گئے، جنازہ بھی وصیت کی ہے کہ آپ پڑھا دیں۔ نبی علیہ السلام چل پڑتے ہیں اور کفن کے لیے کرتے کا بھی مطالبہ کیا تھا اس نے کہ جب میں مر جاؤں
تو مجھے کفن عام کپڑوں میں نہیں، اللہ کے پیغمبر کے کرتے میں کفن دینا۔ اور بعض سیرت میں تو یہاں لکھا ہے کہ میرے منہ میں آپ کا لعاب بھی ڈال دینا۔ یہ وصیت کہ ساری زندگی اذیت دیتا رہا۔ کئی لوگ آپ کے ساتھ پوری زندگی گزار دیں گے لیکن موقع آنے پر آپ کو ڈسیں گے، ساتھ رہیں گے لیکن ساتھ ہوں گے نہیں۔ جب مر گیا فاروق اعظم نبی علیہ السلام چل پڑتے ہیں، جنازے کا وقت ہو گیا، صفیں بن رہی ہیں، فاروق اعظم کہنے لگے اتصلی علی المنافق یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر کیا آپ ایک منافق کی جنازہ پڑھتے ہیں؟ انہو فعل کذا و کذا فعل کذا و کذا، اس بدبخت نے فلاں دن یہ کیا، یہ کام کیا، آپ کو تکلیفیں دی ہیں، کیا آپ اس کے لیے بھی استغفار کریں گے، دعائیں مغفرت مانگیں گے؟ نبی کریم نے فرمایا اے عمر، مجھے اللہ نے ابھی تک منع نہیں کیا ہے۔ بیٹا چونکہ پکا صحابی ہے تو منع نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے دامن ایسے چھڑایا، آگے بڑھے، فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑتے ہیں کہ ساری زندگی تکلیفیں دینے والا آج لسان نبوت سے مغفرت اور جنازہ کی سعادت پا جائے گا۔ جو ہی جنازہ پڑھتے ہیں فوراً اللہ کا قرآن اترتا ہے، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرا پیغمبر آئندہ اگر ایسا کوئی منافق مر جائے تو اس کی جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور اس کی قبر پہ دعا کے لیے بھی نہیں کھڑا ہونا۔ فاروق اعظم کی تائید کر دی قرآن نے، اللہ نے تائید کر دی، اور کیا فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے، مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ، ایک دوسری جھلک دیکھ لیجئے، آپ کی توحید کی غیرت کی ایک دوسری جھلک دیکھ لیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، اٹھائیے صحیح بخاری صحیح مسلم، پہنچتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ کئی عمرہ کرنے والے، کئی حج کرنے والے وہ خوب سمجھ سکتے ہیں اور انہوں نے وہ منظر دیکھے ہیں، اللہ ہم سب کو دکھا دے، اللہ حرمین کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ پہنچتے ہیں، طواف شروع کرتے ہیں، آپ آتے ہیں حجر اسود کے پاس، حجر اسود کو یوں ہاتھ لگاتے ہیں اور پھر قریب ہوتے اسے بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ہری پور والوں سمجھ لیجئے، دل دماغ روشن کیجئے، کہنے لگے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، او حجر اسود میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے پیغمبر کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ پھر آپ جواب دیجئے ہری پور والوں، جنت سے آیا پتھر، کون سا پتھر؟ جنت سے آیا پتھر جسے استعلام کرو گناہ جھڑ جائیں، وہ پتھر جسے نبیوں نے چوما ہو، وہ پتھر جسے سید الانبیاء نے چوما ہو۔ فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ لا
تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میرے پیغمبر نے بوسہ نہ دیا ہوتا، میں بوسہ کبھی بھی نہ دیتا، تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں کعبۃ اللہ کی کونے میں لگا ہوا پتھر اگر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو پاکستان کی قبروں اور مزاروں پہ لگے ہوئے پتھر نفع نقصان کے مالک ہو سکتے؟ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ادھر فاروق اعظم فرماتے ہیں بوسہ اس لیے دیا کہ میرے پیغمبر نے دیا، تو اشارہ کر دیا کہ ادھر اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دیا۔ لیکن یہ ادھر جو قبروں کو بوسے دے رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کے اندر بھی وہ غیرت فاروقی ہے؟ کیا کریں؟ یہاں تو شکوہ ہے۔ کس سے شکوہ کرو گے؟ مولوی سے کرو گے؟ کسی وزیر سے کرو گے؟ کسی صدر سے کرو گے؟ پاکستان کا ایک حکمران زمانہ جدہ میں گزارا، ہم نے کہا ہو سکتا ہے توحیدیوں کے پاس رہا ہے، کچھ تو 14 سال ایک بندہ حرم کے پڑوس میں رہتا ہے، عقیدہ ٹھیک ہوا، آتے ہی سیدھا جا کے اس نے قبر پہ دادا دربار پہ حاضری دی اور چادریں چڑھائیں اور جھکے۔ مولوی ادھر ساری زندگی توحید سناتے ہیں، وزارت ملتی ہے یہ بھی تھیلے اٹھا کے چادروں کے پہنچ جاتے ہیں۔ کس سے گیلا کیا جائے؟ کس کو سمجھایا جائے؟ ساری زندگی زبان پہ بند ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر قبر کی چوکھٹ نظر آئے ادھر جھک پڑے۔ میرا دوست، اللہ کی قسم، ہم تو ہر بندے کو پیماش ناپتے ہیں، تولتے ہیں تو اللہ کی توحید کے ترازو پہ تولتے ہیں۔ میرا بھائی، اللہ کی توحید کو سمجھو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ارشاد کو سمجھو۔ فاروق اعظم کو آئیڈیل بناؤ۔ اور ذرا آگے چل کے آپ کو بتا دوں آپ کی غیرت دینی اور توحید، وہ درخت جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، وہ درخت قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، 26واں پارہ، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ میرا پاک پیغمبر، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس درخت کا ذکر قرآن میں آ گیا جس درخت کے سائے کے نیچے میرا پاک پیغمبر 1500 صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، دیکھتے ہیں لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ وہ کیکر کے درخت کے پاس جمع ہو رہے ہیں، بس تعظیم کر رہے ہیں، بڑا ادھر ادھر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ کوئی ادھر نمازیں شروع ہونے لگی ہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہو سکتا ہے کوئی کالے نیلے کپڑے بھی لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی ہم تو ایسے اندھوں کے شہر میں رہتے ہیں، یہاں تو بجلی کے کھمبوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ لیریں ہی او ہو۔ کسی نے اس دن تصویر بتائی، میرے کو ہزاروں لاکھوں کے حساب سے کپڑے لٹک رہے ہیں، اس کو گرے لگی ہوئی ہیں، ہر آدمی نے اپنے اپنے نام کی گرہ لگائی ہوئی ہے۔ ہم تو ایسے اندھوں کے شہر میں آئینے بیچ رہے ہیں، کیا کریں؟ افسوس ہے نا، اندھوں کے شہر میں آئینے ہی تو بیچنے ہیں۔ جن کو سوجی کعبۃ اللہ ایک ہے کہ دو ہیں؟ بولو، کعبہ ایک ہے، لیکن آپ کو اس اندھوں کے شہر میں کئی جعلی کعبے بھی ملیں گے۔ زمزم کا چشمہ ایک ہے کہ دو ہیں؟ اس اندھوں کے شہر میں آپ کو زمزم کے چشمے بھی جعلی ملیں گے۔ اور حرم دو ہیں، کتنے ہیں؟ حرم مکی اور حرم مدنی۔ کتنے حرم ہیں؟
حرمین اس لیے تثنیہ کہا جاتا ہے، حرم مکی، حرم مدنی۔ لیکن کیا کیا جائے، اندھوں کی اس دنیا میں جاؤ آپ کو حرم بھی بہت سارے مل جائیں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جنت کے دروازے تو اللہ کے پیغمبر نے بتلائیں، آپ کے ملک کے اندر بہشتی دروازہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جی اچھا، بہشتی دروازہ بھی ادھر پہنچایا، بہشتی بازار بھی آ گیا۔ اسی مزار کے پاس ایک بازار ہے تنگ سا، یہ کیا کون سا بازار ہے؟ اس بازار سے گزرو گے جنت جاؤ گے۔ اچھا، پل صراط کتنے ہیں؟ ایک ہے، گزر کے جانے والا پار جنت میں جائے گا، گرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اسی کے پاس ادھر جانا، ادھر بھی پل صراط ایک باریک سا پل اوپر بنایا ہوا ہے، کئی دفعہ لوگ گر کے مر بھی گئے ہیں۔ جو پار ہو گیا اس کو قیامت کے دن پل صراط پہ گزرنے کی ضرورت، ادھر ہی پار ہو گیا۔ اچھا، بہشتی گھنٹی، ابھی تو خیر وہ ہٹا دی ہے، پہلے بہشتی گھنٹی ہوتی تھی۔ وہ کیا؟ وہ بھی اسی مزار کے پاس ایک گھنٹی لٹک رہی تھی، اور گھنٹی کے نیچے ایک تہخانہ تھا، تہخانے کی طرف سیڑھیاں جا رہی ہیں، سیڑھیوں سے نہیں اترنا، چھلانگ لگا کے اس گھنٹی کو ٹچ کرنا ہے، پھر اپنے آپ کو تھامنا ہے۔ کئی تو اپنے آپ کو تھام لیتے اور گھنٹی تک ہاتھ پہنچا دیتے، کہتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور کئی تہخانے میں مر کے جہنم رسید ہو جاتے۔ اس قوم کو کیسے اٹھاؤ گے آپ؟ اس کو سوچو گے آپ خود ہی گر پڑو گے۔ یہ تاریخ چلی آ رہی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا موت پڑتی ہے۔ کیا؟ میں نے سینکڑوں کو دیکھا ہے، اللہ کے کرسی پر بیٹھتے ہیں اور مزار پہ، پھر کرسی پہ سجدہ نہیں ہوتا، پھر ڈائریکٹ در سجدہ ہوتا ہے۔ اور میرا بھائی، اللہ ہمیں ان گندگیوں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے لوگوں کو آگاہ کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو اپنا پیغام ان کو پہنچائیے۔ خدا را اگر نہ سمجھی میں کر رہا ہے غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ کو کسی نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ بزرگ ہے، اور یہ اس کی قبر ہے، یہ قبر کا دروازہ ہے، یہ اس کی چوکھٹ ہے، اس کو بوسہ دے دو یا اس کو چوم لو یا اس کو سجدہ کر لو، یہ عبادت نہیں، تعظیم ہے۔ کیا ہے؟ یہ تو تعظیم ہے اللہ کے بزرگوں کی، اللہ کے پیاروں کی۔ نہ میرا دوست آج سمجھ لیجئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز، عبادت کے لائق کون ہے؟ سجدہ عبادت اللہ کے لیے ہے۔ ہاں، سجدہ تعظیم، احترام کا سجدہ، پہلی امتوں میں یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، پہلی امتوں میں تعظیم کا سجدہ کیا تھا؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ لیکن ادھوری بات سنیے، پوری مجھ سے سن لو۔ پہلی امتوں میں تعظیم کا جو سجدہ تھا، مطلقاً اس کی اجازت نہیں تھی کہ سارے جاؤ شروع کر دو سجدے۔ پہلی امتوں میں تعظیم کا سجدہ کسی مردے کو کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ قبر کو اگر ہے کسی کے پاس تو مجھے بتائے، میں انشاءاللہ اس کو قبول، عزت کے ساتھ قبول کروں گا۔ کسی شریعت میں نہ تعظیم عبادت کا تو کسی دور میں بھی جائز نہیں رہا، قبر کو سجدہ اور قبر کو جھکنا تعظیم بھی کسی طور پر نہیں رہا، تعظیماً بھی کسی شریعت میں نہیں رہا۔ اور تعظیماً اگر آپ کو جو ملتا ہے وہ کتنا ہے؟ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ دو مثالیں آپ کو ملیں گی، یہ آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی کہ پہلی امتوں میں نبیوں نے کہہ دیا تھا جاؤ قبرستان میں تعظیمی سجدے شروع کر دو، نہ۔ اور اس دین میں میرا بھائی، اس دین پیغمبر میں چونکہ یہاں دین نے مکمل
تکمیل کرنی تھی، اس کے بعد کسی نئے دین نے نہیں آنا تھا، تو رب کریم نے جہاں شبہ بھی ہوتا تھا وہ دروازہ بھی کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے آتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، اپنے بڑوں کو، رئیسوں کو، قابل احترام لوگوں کو جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو انت احق ان نسجد لک، پھر آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ عبادت کا نہیں، کس کا؟ تعظیم کا، احترام کا سجدہ کریں۔ جواب میں میرے پیغمبر نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لأحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے اللہ کے سوا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ میری بات خدا را توجہ کیجئے، دوسری حدیث صحیح سنن ترمذی کی پڑھنے لگا ہوں۔ صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، کیا ہم جب اپنے دوست صدیق سے، دوست یار آپس میں ملتے ہیں، تو کیا ہم ملاقات کے وقت جب مصافحہ کرتے ہیں تو ینحنی لہو، کیا ایک دوست سے ملے تو جھک سکتا ہے؟ یسجدو نہیں، ینحنی، لفظ کیا استعمال کیا؟ ینحنی، انحنا کا معنی ہوتا ہے کمر ایسی جھک جانا، ہلکا سا کمر جھک جائے۔ جواب میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ، مصافحہ کرو لیکن جھکنے کی اجازت، ہاں سجدہ تو کجا، جھکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میرا دوست جس نے پیدا کیا، جھکنا اسی کے آگے ہے۔ یہی سبق ہے میرے دین کا۔ اور آگے ذرا اور بھی سن لیجئے، سجدہ تعظیمی جب پیغمبر نے جھکنے کی پابندی لگا دی تو پھر ماتھا زمین پہ رکھنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ یہ کہاں ملے گی؟ پھر ایک بات یہ بھی سن، قبر کی مٹیوں کو بوسے دینا، قبر کے دروازوں کو بوسے دینا، یہ بالکل حرام ہے۔ اور یہ کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، مت کہ کوئی کہے وہابی ہے، دیوبندی ہے، فلاں ہے، یہ وہ ہے، نہیں میرا بھائی، کسی مسلک کی بات نہیں۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں فقہا کے ہاں قبروں کی چوکھٹوں کو چومنا اور ان کے پتھر اپنے اوپر ملنا حرام ہے، چومنا بھی حرام ہے۔ اگر ایک بندہ کہتے ہیں نہ میں سجدہ کیتا، نہ میں نے کیا کیا ہے، یہ بوسہ بھی حرام ہے میرا دوست۔ اب دوسری بات ذرا وضاحت سن لیجئے، کیا ہم کسی عالم کی، کوئی پرہیزگار دیندار آدمی ہے، اس کے ہاتھ کو، ماتھے کو چوم سکتے ہیں؟ تو سن لیجئے، چاروں فقہا کی کتابوں میں یہ آپ کو ملے گا کہ ہاں جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے عالم دین کا ہاتھ، لیکن اس کو بھی کیسے، یہ بھی یاد رکھنا، اس کو بھی چومنے کا یہ نہیں، انحنا نہ ہو، جھکنا ایسے نہیں کہ چومتے ہوئے بھی ایسے ہو جائے، ایسے نہیں، کمر نہیں جھکنی چاہیے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کو بھی شدید ترین مکروہ کہا ہے، اگرچہ بعض متاخرین
مالکیہ نے اپنے امام سے اس بات میں اختلاف کیا ہے اور ان احادیث کی بنیاد پر کیا ہے کہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو کیا دیا ہے؟ جھکنا نہیں، بوسہ۔ ماں باپ کے ہاتھ کو بوسہ دے سکتے ہو، اپنی اولاد، آپ کا بیٹا ہے، اس کے ہاتھ کو کیا دے سکتے ہو، لیکن جھکنا کسی کے سامنے نہ تعظیماً جائز ہے اور نہ عبادتاً تو ہے ہی کفر ہے۔ اور اگلی بات ذرا یہ بھی سن لو کہ تعظیماً سجدہ حرام ہے، کیا ہے؟ لیکن یہ حرام کس کو ہے؟ ان کو جھکنا حرام ہے جن کو جھکنا کسی دور میں شعائر میں سے نہ رہا ہو، مشرکین میں سے۔ مثلاً کوئی بندہ جا کے بت کے سامنے کہے، جی صنم کے سامنے جھکے اور کہے میں تعظیماً جھکا ہوں، تو ادھر اس کی بات نہیں چلے گی۔ کیا؟ چونکہ بت کو معبود بنایا گیا ہے اللہ کے سوا، جب اللہ کے سوا اس کو معبود بنایا گیا، اس کے سامنے تعظیماً بھی جھکے گا تو مشرک بن جائے گا۔ اس جملے کا فرق بھی ضرور سمجھ لیجئے۔ آئیے اپنا دین سمجھیے میرے دوستو۔ چاروں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قبر کو چورس نہیں بنا سکتے ہو، بالکل چورس ایسے ڈبہ بنا دیا، ساری قبریں ایسے کر دی۔ ایک بالش سے قبر اوپر نہیں ہو سکتی، یہ میرے پیغمبر کا دین ہے۔ کتنی؟ ایک بالش سے۔ آپ کو پاکستان پورے میں کوئی ایک بالش کی قبر نظر آتی ہے؟ ایک بالش نہیں، یہاں تو ایک منزل قبر، 2 منزل، 3 منزلیں قبر۔ آپ جاؤ کھلبا ٹاؤن شپ میں تو قبروں کا مقابلہ جاری ہے۔ جس کا کوئی رشتہ دار مرے گا پورے سرکاری قبرستان کو پہلے دیکھے گا کہ یہ میرے دادے دی قبر سارے میں اونچی ہو۔ پوری زندگی قرآن کو ہاتھ لگایا نہیں، ادھر جا کے سارا قرآن لکھ دیا، آیت الکرسی ادھر لکھی ہوئی ہے، سورہ اخلاص ادھر لکھا ہوا ہے۔ یہ کون پڑھنے آئے گا میرا بھائی؟ وہاں بکریاں جو چرتی ہیں وہ آ کے آیت الکرسی پڑھیں گی جی؟ اچھا، وہاں پرندے آ کے آیت الکرسی سورہ اخلاص پڑھیں گے؟ یہ کس لیے لکھا ہے؟ یا یہ مردے نکل کے شامی کے پڑھ دے سن؟ دن میں تو لوگ ہوتے ہیں، شاید یہ مردے نکل کے آتے ہیں اور آتی تلاوت شروع ہو قبرستان میں، ہر مرد اپنی قبر کی تختیاں پڑھ دو بسم اللہ الرحمن۔ او میرا بھائی آؤ ان جاہلیت کی چیزوں سے نکلو۔ عید کے دن آپ کو محسوس نہیں ہوگا مسلمانوں کا قبرستان ہے یا ہندو مردے جلا رہے ہیں، پورے قبرستان سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ وہ بھی کیا ہو گئے؟ اگربتیاں لگی ہوئی ہیں، جس آگ سے ساری زندگی یہ دعا کرتے اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر، اللہ مجھے آگ سے بچا۔ وہی آگ پچھلے وارث جا کے ہر عید کو قبرستان کے سر پہ لگا کے آ جاتے ہیں۔ سن لیجئے مسلم کی حدیث، بخاری کی حدیث، سنن کی حدیث، فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنا علیہ وان یقعد علیہ، میرے پاک پیغمبر نے منع کیا ہے کہ قبر کو پختہ کیا جائے، اس پہ چونا لگایا جائے، اس پہ عمارت بنائی جائے اور اس پر بیٹھا جائے۔ اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ آگے سن لیجئے صحیح بخاری، مت کہ کسی کے ذہن میں آئے جی وہ پہلی حدیث ہے بچائے بعد منسوخ ہو گیا، تو چلو میں آپ کی وضاحت کے لیے پیاری سی بات کہہ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہیں، اور وہی بیماری جس میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں نے عیسائیوں پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یہ لعنت کس نے برسائی؟ یہ رحمت للعالمین پیغمبر نے برسائی ہے۔
تو جب رحمت للعالمین پیغمبر فرمائیں اللہ لعنت کرے جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے، تو جب نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے والا لعنتی ہے تو پھر چرسیوں اور بنگیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والا کیا ہوگا؟ وہ رحمت کے لائق ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں کو سچ بتلاؤ گے تو آپ گستاخ ہو۔ کیا ہو؟ آپ گستاخ بن جاؤ۔ اور اگر آپ کسی ولی کو اللہ بنا کے پیش کرو، حاجت روا معبود بنا کے پیش کرو، کہیں اے ولیاں دا وکیل ہے، یہ صحیح ولیوں کو مانتا ہے، میرا دوست آؤ بڑھو، سارا دن آپ فیس بک استعمال کرتے ہو، کوئی رب کی توحید کا کام بھی بیچ میں کر جاؤ نا یار، کرتے ہی ہو، کوئی اللہ کی توحید کا پیغام بھی پہنچو، شاید کسی کی زندگی میں کوئی انقلاب تو آ جائے۔ اور ایک اور سن لو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات کے وقت ہی فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہم لا تجعل قبری مسجدا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ اللہ کی قسم میرے پیغمبر کی دعا ایسی قبول ہوئی ہے، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، کوئی جھکتا ہے تو سر نیچے ہوتا ہے تو دوبر پہ ضرور کوئی نہ کوئی سوٹا پڑتا ہے۔ جی یہ اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا کے اس پہ میلے رہیں، اور یہاں میلہ ہوتا ہی قبر پہ ہے۔ یہاں میلوں کی جگہ کیا ہے؟ قبر ہے، اور قبر بھی کسی ولی کی قبر کو اس لیے چنا گیا ہے، آپ جا کے دیکھ لو کہ اللہ کے اولیاء کی قبریں اس لیے مرکز بنائی گئی ہیں کہ کسی کو چرس پینے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہ ملے تو یہ محفوظ اڈا بن جائے، جی کوئی سگریٹ پینے کے لیے جگہ نہ ملے تو وہ جگہ اس کو مل جائے، پھر اس کو ملنگی بوٹی کہہ دیا جائے۔ میرا بھائی آئیے حق کا ساتھ دیجئے، قبروں کا احترام، کیا قبروں کو کہا، لیکن قبروں کو سجدہ حرام، قبروں کا احترام پر قبروں کو سجدہ حرام، جھکنا اللہ کے آگے ہے۔ آپ ذرا اور بھی سن لیجئے، وقت گزر رہا ہے لیکن کیا کروں، کچھ میرے بھی دل کی بڑاس ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تستر علاقہ فتح ہو گیا۔ کون سا علاقہ؟ تستر شہر فتح ہوا، خط بھیجا گیا کہ امیر المومنین یہاں ہم نے علاقہ فتح کر لیا ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم ابھی تک چارپائی پہ پڑا ہے، جب سے وفات پائے ہیں ان کو دفن چارپائی پہ پڑا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں تبرک کے لیے، سجدہ بھی ہو رہا ہے، اور ان کے سرانے سر پہ ایک کتاب بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اور آپ آج کا کوئی حکمران ہوتا کیا بھائی ٹھہر جاؤ، سارے کیمرامین پہنچ جاؤ پہلے ادھر، ویڈیو بنائیں گے، پھر پوری دنیا کے لوگ پہنچ جاؤ، دیدار ہوگا، جی یہی ہے۔ لیکن فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں سن لیجئے، دن میں، کس میں؟ دن میں 13 قبریں مختلف جگہوں پہ بناؤ۔ کتنی جگہوں پہ؟ مختلف دن کی روشنی میں 13 قبریں بناؤ، اور پھر رات کے کسی حصے میں چھپ کر کسی قبر میں اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام کو دفن کر دو، اور ساری قبروں کو زمین کے برابر کر دو، تاکہ کسی کو پتہ چلے ہی نہ کہ کہاں دفن ہے۔ کوئی شرک نہ کرے تو کوئی سجدہ نہ کرے۔ یہاں تو آرڈر جاری ہوتا، او بھائی ٹھہر جاؤ، ادھر تو ابھی سب سے بڑا مزار بنے گا،
پھر کمائی ہوگی، پھر وزیر اوقاف وہاں سے بکسے کھول کے لے جائے گا اور قوم کے خزانے میں یہ پاکیزہ مال لے کے جائے گا۔ کیا کریں؟ جن کا عقیدہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال ہیں، اور آپ کہیں گے کہ فاروق اعظم کون ہیں؟ فاروق اعظم کو آئیڈیل میرے پیغمبر نے بنا کر پیش کیا کہ تمہارے لیے آئیڈیل فاروق اعظم ہے۔ کب فرمایا؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ما بقائی ما ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، فاقتدوا باللذین بعدی، میرے بعد ان دو شخصوں کی اقتداء کرنا، واشار الی ابی بکر وعمر، میرے بعد ان دو کی پیروی کرنا۔ کن کی طرف اشارہ کیا؟ ابو بکر اور تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کوئی بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ اور میرے نبی نے ان کی عمل کو سنت کہا ہے، مت کہ کوئی اعتراض کرے۔ کہاں کہا ہے؟ سنیے صحیح حدیث، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ کون ہے جو ان کی سنت کو لازم پکڑے؟ بہرحال وہ موضوع طویل ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہیں سے سٹارٹ کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔